قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صبہ اللہ فی صدری سببتہ فی صدری ابی بکر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کا جو وعدہ کیا ہے، اس دین کو باقی رکھنے کا سب سے بڑا سبب علماء ربانین ہیں۔ اور بھی بہت سے شعبے ہوں گے، لیکن جو خدمات علماء اکرام سر انجام دیتے رہے ہیں یا دے رہے ہیں یا دیں گے، ان کی مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ پرویز مشرف کا زمانہ آیا تو ایک انٹرنیشنل سطح پر ایک پروپیگنڈا ہونا شروع ہوا، علماء کے خلاف، دیندار طبقے کے خلاف، سوشل میڈیا پر، پیپر میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ایک بڑا شور برپا ہوا، اور حکومت وقت نے روشن خیالی کا ایک فلسفہ لوگوں کے سامنے شروع کیا، جس سے بہت لوگ متاثر ہوئے، لوگوں کے ذہن بدلے، اور لوگ دیندار لوگوں سے، علماء سے آہستہ آہستہ لوگوں نے نفرت کرنا شروع کر دی۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تاریخ اس بات پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب لارڈ میکالے نے ہندوستان کی سرزمین پر الگ نظام تعلیم بنایا اور انگریز نے ایک نظریہ دیا کہ جو تم میں سے انگریزی پڑھے گا اس کو تنخواہ ملے گی، اور جو انگریزی نہیں پڑھے گا اس کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ انگریزی والے کو تنخواہ ملے گی، جو انگریزی نہیں پڑھتا اس کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ یہ جو وائس رائے تھا لارڈ میکالے، انگریز نے یہ سلسلہ شروع کیا ہندوستان میں، اور دو نظام متعارف ہو گئے، ایک سکول اور کالج کے پڑھنے والے، ایک دینی مدارس کو پڑھنے والے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، دو نظریے جنم لیتے گئے، سکول کالج والے بھی، دینی مدارس والے بھی۔ لیکن ایک فرق آ گیا ان دو کے درمیان میں۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ جو انگریزی نہیں پڑھتے یہ ان پڑھ لوگ ہیں، چونکہ یہ سرکاری ملازمت نہیں کرتے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، بیکار لوگ ہیں یہ۔ اور یہ نظریہ اتنا پروان چڑھا کہ اب تو لوگ باضابطہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ یہ مولوی فالتو لوگ ہوتے ہیں، اور سکول کالج میں پڑھے ہوئے لوگ یہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ ان پڑھ ہیں۔ ایک تو یہ نظریہ جنم لیا، اور دوسری بات یہ لوگوں کے اندر پھیل گئی کہ جو سکول سرکاری ملازمت والے تھے ان کو بڑی اچھی اچھی تنخواہیں ملنا شروع ہو گئی، جو دینی مدارس والے تھے وہ بیچارے اپنے ذرائع کے ساتھ 200-400 روپے میں زندگی گزارنا انہوں نے شروع کر دی۔ سکول کالج والے، اداروں والے، سرکاری نوکری والے مضبوط ہوتے گئے، اور دینی ادارے اور دینی لوگ جو ہیں وہ مالی طور پہ بھی کمزور ہوتے گئے۔ اس کے باوجود یہ 21ویں صدی میں آج میں بیٹھا آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آج کے زمانہ میں
آج کے اس دور میں یہ تمام علماء حفاظ قراء تشریف فرما ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ 20,000 ہے۔ 20,000 ہے، 15,000، 8,000، 13,000، زیادہ سے زیادہ 20,000، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس پورے ضلع ناروال میں کسی مولوی حافظ قاری کی تنخواہ 20,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو کمزور علماء تھے انہوں نے ڈر کے مارے حق بیان کرنا چھوڑ دیا۔ کسی کو مسجد کی فکر لگ گئی، کسی کو کمیٹی کا روب آ گیا، اور کسی کو کسی اور شے کا روب آ گیا، حق بیان کرنا چھوڑ دیا۔ صحیح بات کرتے ہوئے مولوی ڈرنا شروع ہو گئے، اور لوگوں کا یہ حال تھا جن کے پاس مربے تھے، جن کے پاس زمینیں تھی، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس پیسے تھے، جن کے پاس وسائل تھے، انہوں نے دین والوں پر خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ آج اس زمانے، اس موجودہ دور میں جو علماء کام کر رہے ہیں، آپ یقین مانیے گا کہ ان کی جگہ پر کسی بندے کو بھی آپ 2 مہینے کے لیے بٹھا دیں کہ وہ اس طرح زندگی گزارے، نہیں گزر سکتی۔ میرے ایک عزیز ہیں، وہ بہت امیر آدمی ہے، بڑے کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا بڑا دیندار بھی بہت ہے، امیر بھی بہت۔ وہ جب بھی مجھ سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک ہی بات مجھ سے کرتے ہیں، ان کا مولوی صاحب آپ لوگ زندگی کیسے گزارتے ہو؟ اللہ کی قسم ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ میرے سامنے ہمارے سب کے استاد محترم قاری عبدالرحمن صاحب تشریف فرمائے، یہ سامنے تشریف فرمائے۔ بلا شبہ اس بات کا برملا ہم اظہار کرتے ہیں کہ پڑھانے میں، تلفظ میں قاری عبدالرحمن صاحب کا جوڑ اس علاقے میں نہ پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہو سکتا ہے۔ قاری صاحب کی تنخواہ جب یہ میرے پاس سے چھوڑ کر گئے ہیں 4,000 روپیہ تھی، یہ سامنے بیٹھے۔ میرے ابا جی کا جب انتقال ہوا ہے وہ 4,000 روپیہ وظیفہ لیتے تھے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نے کیا باتیں شروع کر دی، میں ایک نتیجے پہ لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے پردادا نے مسجد بنائی، میرے دادا فاضل دیوبند تھے، میرے والد پڑھے لکھے عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور مسجد کا رجسٹر دیکھا تو 4,000 روپیہ ان کا وظیفہ تھا۔ قاری خالد صاحب تھے ہمارے میواتیوں والی مسجد میں، ان کے ماشاءاللہ 8-10 بچے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میواتیوں کی مسجد تھی اور کھاتے پیتے میواتی ہیں شہر کے، تو میں نے ان کے جنازے میں کہا، میں نے کہا ہو قاری خالد، یہ بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے 8-9 بچے تھے اور یہ 3500 روپیہ وظیفہ ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بچے انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں اور آپ اپنی تمام صلاحیتیں ان بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ ایک گاڑی کا 4,000 5,000 ایک بچے کا وین کا کرایہ دیتے ہیں، آپ 4,000 فیس دیتے ہیں، آپ 4,000 جیب خرچ دیتے ہیں، آپ 20,000 اس کی سالانہ کتابوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ دین میرے باپ کا ہے یا ہم ٹھیکیدار ہیں؟ جتنا میں ٹھیکیدار ہوں دین کا، اتنے آپ ٹھیکیدار ہیں۔ جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے آپ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اس معاشرے کے اندر مولوی ظالم ہے اور مولوی برا ہے، اور مولوی ایسے ہو گئے تو یہ ہو گیا، اور مولوی جنت میں چلے گئے تو سارے چلے گئے۔ یہی مسجد ہے آپ کی، مولا عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سارے بزرگ ان کے نمازی ساتھی بیٹھے ہیں۔ اسکول پڑھاتے تھے مولانا عبدالسلام صاحب، یہ آپ کے پرائمری اسکول میں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مولانا کی 250 تنخواہ تھی۔ فاضل دیوبند
10 جماعت پڑھا ماسٹر 20,000 لے رہا تھا. اور فاضل دیوبند کی تنخواہ کتنی تھی؟ جو سکول والے صبح جانا یا اپنے پرائمری سکول میں اور اس کا وہ قبض الوصول رجسٹر چیک کرو جا کے. 250 روپیہ 200 روپیہ 250 روپیہ مولانا عبدالسلام کی تنخواہ تھی. قاری طاہر صاحب ادھر پڑھاتے رہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ جو مولوی ہے نا، یہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی طرف سے ڈیوٹی سمجھ کر مسجدوں مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. تمہاری تنخواہوں کی وجہ سے نہیں پڑھاتے. مسجد کے مینار پر کتنے پیسے لگے ہیں؟ کیوں بھائی؟ مینار پر کتنے پیسے لگے ہیں؟ 6-7 لاکھ. کدی یہ بھی سوچیا کہ ٹائلاں دا ایک ڈبہ کٹ لے آ کے 7,000 مولوی صاحب نو دے چھڑو. لیٹرینوں میں ٹائلیں لگاتے ہو اور مولوی کے بچے بھوکے مر جاتے. سوچتے تھے ہون گیا جو ہویا کی ہے. لمحہ فکریہ ہے یہ، لمحہ فکریہ. میری بات کو ایسے نہ پھینک دینا. اس کے باوجود اس طبقے نے دین کے لیے قربانیاں دی. مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکاتب میں پڑھانے والے علماء، اساتذہ، حفاظ، قراء، علماء، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر جتے ہوئے ہیں اس کام میں. اس لیے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مولوی شفیق صاحب سے پوچھو، ہمارے کچھ کبھی بیٹھتے ہیں تو میں ان دوستوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ مولوی صاحب، ہم نہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور نہ ہم تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی ہے. ہم اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، اس لیے ہم مسجدوں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ تو آج ہمارا عقیدہ ہے، اور جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے کبھی ان کے بھی حالات پڑھ کے دیکھنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی فالتو ہیں. خدا کی قسم اگر اس علماء کا وجود اس دنیا سے اٹھا لیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا. ایک بندے کا وجود. مولانا الیاس کو نکال دو، یہ تبلیغی جماعت والوں سے پوچھو ان کے پلے کیا رہتا ہے پیچھے. مولانا زکریا کو نکال دو، تبلیغی جماعت کا علم سارا ختم ہو جاتا ہے. ایک بندہ، ایک قاسم ننوتوی کو نکال دو، پیچھے کچھ نہیں بچتا. ایک اشرف علی تھانوی کو نکال دو، سارے لوگ خالی ہو جائیں گے. میرے عزیزو، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اور کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ علماء کے وجود کی قدر کیا کریں، قدر کیا کریں. آج تو ہم آپ کے سامنے ہیں نا، تو آنے والے پتہ نہیں وہ کیا ہوں گے. ہم نے ہتھ کڑی، بیڑی، جیل، مشقت، تکلیف، 4 شیڈول، ایجنسیاں، مار، تشدد. ہم نے کون سے قتل کیے تھے یا ہم نے کون سے کوئی منشیات بیچتے ہیں؟ 4 شیڈول ہے. اب بھی جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، تقریر نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، جمعہ نہیں پڑھا سکتا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حق گو شخص ہے. اس کی زبان بند کرو. یہ سچ کہتا ہے. اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے. میرے عزیزو، آج قاری طاہر اس دنیا سے چلا گیا، مولانا منظور صاحب چلے گئے، مولانا عبدالسلام صاحب تشریف لے گئے، میں نے بھی چلے جانا، آپ نے بھی چلے جانا، ختم ہو جانا یہ سارا سلسلہ. لیکن یہ جو علماء کی بے قدری دلوں کے اندر ہے نا، اس سے توبہ کرو. مفتی رشید ہے ادھر؟ نہیں، ادھر کمرے میں بیٹھے. یہ چیمے کلیر والے مفتی عبدالرشید. میں چیمے کلیر کے جلسوں میں ایک بات کہتا ہوں. مفتی عبدالرشید کے والد جو تھے
کیا نام تھا بزرگوں کا؟ صوفی مولوی دین محمد صاحب، قاری عبد الرحمان صاحب کے بڑے ملنے والے تھے بزرگ، مولوی دین محمد صاحب تے پتہ نہ تھا سائیکل کس طرح دا ہوندا سی، اگلا نہ مڈگارڈ نہیں سی ہوندا سائیکل دا، پیر نال ہی بریک لائی دا، سچی بات۔ تو شدید گرمی کے موسم میں جمعہ پڑھنے سن خطرے آتے تھے۔ یہ پرانے بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ سارے، فوجی صاحب جانتے ہیں، ممبر صاحب جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں انہیں، اور اتنی عزت کرتے تھے ابا جی کی، اتنی قدر کرتے تھے، اتنا پیار تھا، اتنی عقیدت تھی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں مفتی رشید سے کہتا ہوں، میں مفتی رشید تو اپنے باپ کی دعاؤں کے صدقے میں مفتی بنے، علماء سے تیرے باپ کی قدر، بڑی قدر و منزلت تھی، بڑی محبت تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ خدا نے تیرے خاندان میں حافظ، قاری، عالم اور مفتی پیدا کر، نسل میں اللہ نے پیدا، نسل خدا سنوار دیتا ہے۔ جو علماء کی عزت کرتا ہے اللہ، میری بات کو دل پہ لکھ کے لے جاؤ، اللہ اس کی نسل میں دیندار پیدا کرتے ہیں۔ جو علماء سے بغض کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں بد دین پیدا کرتا ہے۔ حقیقت بات کہہ رہا، ہم فقیر لوگ ہیں، ہماری دعاؤں اور بد دعاؤں کو نہ سنا کرو، ہماری جو ہم بات کہتے ہیں اسے دیکھا کرو۔ علماء کی قدر کرو، عزت کرو، تکریم کرو، خدمت کرو، لحاظ رکھا کرو، اپنی مسجدوں کے امام خطیب کا دھیان رکھا کرو۔ مسجد کی لیٹرینوں میں ٹائل لگانے سے بہتر ہے کہ امام کے گھر کی کوئی چیز بنا دو، کدی بھی نہ۔ مستری رفیق دے تو نہ ٹائلہ لانا بند کر چھڑی مسیطے پرا، تو لانیاں نے یہ کام کر رہا ہمارے مدرسے کا، کدی آکے کہ چل ہونے اتنے نہیں کرنا۔ بس میں آپ سے کچھ زیادہ شاید تلخ بول گیا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ دیکھیں جو اللہ کا قرآن ہے نا، یہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے، جی یہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ میں ایک رات جب یہ نیا 4 شیڈول شروع ہوا تو میں کل پرسوں میرے کچھ مہمان تھے، میں انہیں یہ بات سنا رہا تھا، ابھی تو انشاءاللہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے، ادھر کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میں آگے کی طرف آیا، میں نے آپ کا یوں ہاتھ ملایا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میں نے صبح اٹھا، میں نے کہا کام ہو گیا، میرے دل میں یہ تعبیر آئی، میں چونکہ معبر بھی ہوں، خواب کی تعبیر بھی دیتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مشکل کے دن ختم ہو جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گیا، میں نے درخواست دی، میری درخواست خارج ہو گئی۔ میں نے سوچا، میں نے کہا تعبیر، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ میں نے کہا اس کی تعبیر کوئی بڑی تعبیر ہے، چھوٹی نہیں۔ یہ تو میں نے بہت چھوٹی سی بات، میں نے اپنے آپ کو اپنی بے وقوفی سمجھی کہ اتنی سی بات میں نے لے لی کہ میں ادھر سے فارغ ہو جاؤں گا، تو یہ کیا؟ میں نے کہا نہیں، کوئی بڑا کام ہونے والا ہے۔ پھر اسی دوران میں نے جو اللہ تعالیٰ نے، ہمارا مدرسہ بن گیا، بڑا میرے لیے ایک بڑا مرحلہ تھا، بڑا مسئلہ تھا۔ اور آپ یقین مانیے کہ یوں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے ایسے غیب سے انتظام کیے، میں سمجھتا تھا کہ یہ وہ جو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو آپ کے ہاتھ کا میں نے بوسہ لیا، یہ اس کی برکت ہے۔ اور مجھے بالکل یقین ہے کہ جب میرے کام ختم ہو جائیں گے، میرا 4 شیڈول ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی لیے رکھا یہ سلسلہ۔ میرے دوستو، میں یہ ایک بات کہنے لگا تھا، درمیان میں آگے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا سعید، ان کا نام تھا، تو اس زمانے کا جو ایک بہت بڑا فلسفی اور حکیم تھا، وہ بڑی تنقید کیا کرتا تھا۔ ایک محلے میں بندہ بیمار ہو گیا تو وہ بزرگ سعید صاحب وہ بھی اس کا حال پوچھنے چلے گئے، اور وہ جو حکیم فلسفی تھا وہ بھی آ گیا۔ تو وہ یوں بیٹھ کے نا اس کے سرانے کچھ پڑھ رہے تھے، آیتیں پڑھ رہے تھے اور اس کو دم کر رہے تھے۔ حکیم آیا، اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا مولوی صاحب تسی کی ٹونکر چاہے دا پھوکا مارن دا، یہ نال کی ہوندا ہے؟ اے بیماری ہے، فلاں فلاں دوائی دو، بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس بزرگ نے اسے کہا بکواس نہ کر۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ چنگا صوفی ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پڑھتے رہے، پھر اس نے کہا کہ کیا یہ پڑھ رہے ہو آپ، کیا تمہارے پڑھنے سے ہوتا ہے؟ تو بزرگوں نے اسے کہا بکو نہیں،
جو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا اور وہ مرنے پر آگے اس کے شاگرد. جب وہ بندہ چلا گیا تو صلی اللہ علیہ نے کہا میں اس بندے کو ایک بات سمجھانا چاہتا تھا. میں اس بندے کو ایک بات سمجھانا چاہتا تھا. وہ بات یہ تھی کہ میں جو پڑھ رہا تھا یہ کہتا تھا میرا پڑھنا بیکار ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. میں نے جب کہا بکو نہیں یا بک نہیں کر, تو میرے الفاظ کا اثر اتنا ہوا کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, اس کا رنگ سرخ ہو گیا, اور یہ مجھے مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور میرے ساتھ لڑنے کی تیاری کرنے لگا. جب میرے لفظوں میں اتنا اثر ہے تو خدا کے لفظوں میں کتنا اثر ہوگا. یہ کیسے کہتا ہے کہ ان لفظوں میں اثر نہیں ہے؟ ارے بھائی, دین کی خدمت کرنے والے, دین کا کام کرنے والے, کسی بھی شعبے میں دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنے والے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قابل احترام ہیں. مولانا شفیق صاحب نے صبح مجھے سر کی ٹیلی فون کر دیا کہ مولوی صاحب ایک وہ میں پڑھ رہا ہوں تفسیر, ایک حدیث ہے, ذرا وہ اس کے بارے میں مجھے بتائیں. حافظ قرآن سفارش کرے گا 10 بندوں کی, فلاں کرے گا. علماء کے بارے میں کیا ہے کہ علماء کتنے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ حافظ کھڑے ہوں گے تو ایک عالم بھی ہوگا, وہ اللہ فرمائیں گے بہ جا معاویہ صاحب بہ جو, لے تاڑی باری نہیں آئی. پھر دوسرا لوگ, پھر عالم کہیں گے یا اللہ فرمائے نے تیری ابھی باری نہیں آئی, ٹھہر جاؤ. جب سارے لوگ پورے ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک عالم باعمل کو اٹھائیں گے, اللہ اسے کہیں گے ہاں اب تو سفارش کر. یا اللہ کتنے لوگ ہیں گی؟ اللہ کہے گا جتنے لوگوں کو تیرا جی چاہتا ہے سفارش کر, میں قبول کروں. یہ کوئی جیو کی خبر نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ جن کو پروٹوکول دے. تے ماسٹر شاہ صاحب تسی مکان نہ بنا کے دو انہوں آکھیو نا کہ منو انہوں نے آکھیا سی بلو جی میں تو ایویں کہہ چڑیا ہوں بنائی چھڑو تہاڈی مہربانی, نیت کر لو. مولوی شفیق بھی بیچارہ کدے سکھ دا ساہ لے لے. لہذا علماء کا احترام, قدر, یہ آپ کے ذمے لازم ہے. آپ کی نسلوں میں دینداری آئے گی, اور جو علماء سے نفرت رکھتا ہے نا اس کی نسل نہیں دیندار بن سکتی. بس اس فارمولے کو یاد رکھیے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.